اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سورہ تکویر مکی صورتوں میں سے ہے، 29 آیات ہے اس کی. تکویر اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلی آیت میں اذا الشمس کورت، کورت اس کی ماد تکویر سے ہے، مصدر تکویر ہے اس کا. مکی صورت ہے تو ظاہر ہے پھر وہی ہے مکی مضامین ہی. اس کے اندر قیامت کی علامات، نشانیاں، پھر قیامت کے جو حالات ہوں گے ان کو بیان کیا ہے، اور پھر آخر پہ قرآن مجید کی تائید کی ہے، تصدیق کی ہے. حدیث میں اعاذہ اللہ ان یفضحہ حین تنشر صحیفۃ، اس نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا رسوائی اور فضیحت سے جب اس کا نامہ اعمال ناشر ہوگا. حدیث میں ہے من اراد ان ينظر الى یوم القیامہ فلیقرأ اذا الشمس کورت. دو لفظوں میں آئی ہے حدیث. من اراد ان ينظر الی یوم القیامہ، جو میری طرف دیکھنا چاہتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ من اراد ان ينظر الی یوم القیامہ فلیقرأ اذا الشمس کورت. ان صورتوں میں سے جن کے بارے میں اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا بڑھاپا جلدی آ رہا ہے تو تم پر، تو فرمایا شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وما يتساءلون والتکویر واذا الشمس کورت. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے رسول جب یہ نشانیاں قیامت کی پڑھتے تھے تو اپنی معرفت سے اس سے متاثر ہوتے تھے. پہلی علامت جو بیان کی ہے، یعنی یہ دنیا کا جو آخری منظر ہوگا اس کو بیان کر رہی ہے. 5 آیات تقریباً اس کو بیان کر رہی ہے. کچھ آیات اس کے بعد جو ہے وہ قیامت کی ابتدا کا منظر ہوگا، اس یعنی اس دنیا کی انتہا کی کیسے ہوگی اور قیامت کی ابتدا کیسے ہوگی. اذا الشمس کورت، کور یکور لغت میں کسی چیز کو لپیٹنا اور جمع کرنا، لف الشیء و جمعہ، جس طرح کے امامے کو پیش دیے جاتے ہیں، لپیٹا جاتا ہے. مراد کیا ہے کہ سورج کو لپیٹ کر جمع کر دیا جائے گا، اس کا نور وغیرہ، اس کی آگ، اس کا وہ ختم ہو جائے گی. یہ تعبیر صحیح اس کی سمجھ آتی ہے اگر ہم سورج کی صحیح ہمارے پاس تصور ہو سورج کیسے ہے. سورج ایک گولا ہے آگ کا، جس میں ہر وقت گیسیں چل رہی ہے اور آگ بھڑکی ہوئی ہے. 60,000 کلومیٹر تک اس کے شعلے بلند ہوتے ہیں. 60,000 کلومیٹر تک. زمین کا کل قطر جو ہے کتنا ہے؟ زمین کا کل قطر 12,000 کلومیٹر.
آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں سورج کے 60,000 کلومیٹر پر. یعنی وہاں سے زمین تک یعنی کا فاصلہ جو زمین کی ٹوٹل لمبائی ہے نا یہ 5واں حصہ ہے اس کی. ہاں اس کا 5واں حصہ ہے اس کے شعلوں کی لمبائی کا. اس کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر فرض کریں نا سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں یہ زمین اپنے اس چاند سمیت سورج کے اندر چلے جائیں, سورج کا جو وجود ہے چونکہ اس کا وجود یہ آگ ہی ہے, اس کے اگر اندر چلے جائیں تو چاند آرام سے اسی طرح گھومے گا زمین کے ارد گرد. اس کو کوئی تنگی نہیں ہوگی کہ مجھے کسی چیز میں بند کر دیا ہے. اس سے آپ سورج کے حجم کا اندازہ لگائیں. زمین بھی خود چاند بھی اور جو زمین اور چاند کے درمیان فاصلہ ہے یہ بھی سارا اس کے اندر آ جائے گا, ارد گرد گھوم لے گا زمین کے. اور درجہ حرارت جو اس کا باہر والی سطح پر ہے سورج کے وہ 6,000 سینٹی گریڈ ہے, اور جو اندر ہے وہ ملائی ہے 2 ملین کے قریب. اس کی تعین کیسے کی؟ جو ماہر ہے اس کیسے کرتے ہیں کہ یعنی اندر کی آلے لگائے ہیں؟ ظاہر ہے ان کے پاس آلات ہیں, چیک کرتے ہیں اس سے. اندر کچھ ممکن ہے تخمینہ بھی ہو لیکن ایسے نہیں ہماری طرح ایسی ہے کہ وہاں پر کوئی آلات ہیں وہاں سے وہ آپ کو نتیجہ دے کر آ جائے, ایسا تصور نہیں. یہ پھر دیکھیں نیٹ پہ چیک کریں کہ وہ کیسے کرتے ہیں. یہ آپ کا سوال بالکل اسی طرح ہے جس طرح عام بندہ کہتا ہے مجتہد نے یہ فتویٰ کیسے لیا ہے, کہاں سے اس کو پتہ چلتا ہے. اس کا ظاہر ہے اس کا تو حص ہی ہے, یہ قرآن حدیث ہے. یار حس میں بھی اجتہاد بھی ہوتا ہے, حس بھی ہوتا ہے. ہر فن کے جو ہے اس کے مہارت چاہیے اس کے لیے. زیر یہ ہے اس کی یعنی سورج کی کیفیت. اور کہہ رہے ہیں سائنسدان کے سورج کا مسلسل جلنے کی وجہ سے چونکہ اس کی جو ذرہ ہے اس کے اندر مواد ہے وہ مسلسل طاقہ میں تبدیل ہو کر جا رہا ہے سورج کا, تو اس کا وزن کم ہوتا جا رہا ہے. حجم ابھی تک بھی وہی اتنا ہے جتنا تھا. وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ ایک دن آ سکتا ہے کہ اس کا سارا مادہ جو ہے طاقت میں تبدیل ہو کر جل جائے اور بالکل یہ وہ راکھ کی طرح ہو جائے, کوئلے کی طرح ہو جائے, ختم ہو جائے. تو پہلے دور میں ممکن ہے کہ اس چیز کو بڑا بعید سمجھا جاتا ہو کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, بجھا دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا. لیکن اب یہ چیز کوئی مستحیل نہیں رہی, تو یہ چیز ہو سکتی ہے بلکہ اپنے آپ ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ ہوگی ایسے ڈیلی. اس کا جو کہتے ہیں 1 سیکنڈ میں جو اس کا وزن کم ہو رہا ہے پتہ نہیں کتنے ہزار ٹن ہے. تو آخر دنیا انجام دنیا اس پر ہو جائے گا اذا الشمس کورت. اندھیرا ہو جائے گا ظاہر ہے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. قدرت قدر سے ہے. قدر کا معنی ہے کسی چیز کا گرنا اور بکھر جانا. اور اسی طرح اس کا معنی سیاہ ہونا بھی ہے. قدر تو 2 احتمال ہے. اذا النجوم انقدرت یعنی ٹوٹ کر گریں گے, ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے,
یا مراد ہے اذا النجوم انقدرت، یعنی جب وہ سیاہ ہو جائیں گے، نور ان کا ختم ہو جائے گے. اور دونوں چیزیں اور جگہ ذکر ہے. مثلا ایک جگہ کا ہے فاذا النجوم طمست، جب نجوم کو طمس کر دیا جائے گا یعنی اندھا کر دیا جائے گا. اور دوسری آیت میں فاذا الکواکب انتثرت، جب کواکب جو ہے وہ بکھر جائیں گے، ٹکڑے ہو جائیں گے. جس طرح یہ انتثر ہوتا ہے جیسا تسبیح کا دھاگا ٹوٹے اور دانے جو ہے بکھرتے ہیں. تو دونوں معنی آئے ہیں قرآن میں کہ یہ اس طرح کا نظام نہیں رہے گا، بکھر جائیں گے، کوئی ستارہ کہیں گرے گا، کوئی کہیں ٹوٹ جائیں گے. اور یہ بھی ہے کہ نور بھی ان کا ختم ہو جائے گا. تو یہ بڑا عجیب سی کیفیت ہوگی، یعنی یہ خود ایک منظر ایسا ہولناک منظر ہوگا اور خوفناک منظر ہوگا. پتہ نہیں انسان کیسے برداشت کرے گا، اسے دیکھ کر ہی مر جائے شاید انسان. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ تو آسمانی مخلوق کی کیفیت ہے. جو زمین کی کیفیت ہوگی، سب سے مضبوط ترین چیز پہاڑ ہے. ابن نوح نے کہا تھا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو کہاں مجھے سیلاب آ سکتا ہے. لوگوں پر جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو پہاڑوں میں چھپ جاتے ہیں یا رخ کرتے ہیں، پناہ لیتے ہیں. پہاڑوں کی یہ کیفیت ہوگی اذا الجبال سیرت، جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، حرکت دی جائے گی. اور یہاں صرف ابتدائی مرحلہ ذکر کیا ہے، حرکت دی جائے گی، ورنہ دوسری آیات اس کو مکمل کرتی ہے کہ ان کو کوٹا جائے گا، وہ پھر روئی کی طرح ہو جائیں گے اور ہوا میں اڑیں گے. یہ اس کی کیفیت ہوگی پہاڑوں کی. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اشار اشراء کی جمع ہے. وہ حامل اونٹنی کے جو جس کو 10واں مہینہ ہو. یہ عرب کا مقبول ترین یعنی ان کا مال اور جائیداد تھی کہ اونٹنی 10ویں مہینے میں ہو، چونکہ اس کا وہ دودھ اتر چکا ہوتا ہے اور ولادت قریب ہوتی ہے. تو یہ ان کی جو ہے ان کے لیے بہت جالب چیز، قیمتی چیز، کیونکہ دودھ پہ گزارا ہوتا تھا. ان کا دودھ پیتے تھے اونٹیوں کا، پھر ساتھ وہ بچہ بھی دینے والی ہے. تو کہا کہ اذا الاشار عطلت، عطلت یعنی ان کو چھوڑ دیا جائے گا. انسان اتنا پریشر میں آئے گا، اتنا خوف میں آئے گا، اتنا ڈر جائے گا کہ اپنے قیمتی ترین اموال جائیداد کو کیا ہے منہ میں چھوڑ دے گا. دروازہ بند کر دے گا. تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا. اہملت، عطلت یعنی اہملت. ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ اشار سے مراد بادل ہے. عطلت اہملت یعنی ان میں پانی نہیں ہوگا، بارش نہیں ہوگی. اشار یعنی بادل، چونکہ وہ بھی بوجھ اٹھاتے ہیں. بادل کے جو عادتاً بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں پانی کا، اس وقت وہ بھی خالی ہوں گے. لیکن اکثر مفسرین نے پہلی تفسیر کی. ایک تیسری تفسیر بھی ہے کہ کھیتی ختم ہو جائے گی، زمین فصل نہیں دے گی. مشہور تفسیر پہلی ہے.
وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحوش کو یعنی وہ حیوانات جو وحشی ہے الیف کے مقابل، پالتو جانوروں کے مقابل وحشت محسوس کرتے ہیں انسان سے، وہ جب جمع کیے جائیں گے، یعنی اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ وحوش جو کہ ایک دوسرے پر ایک لمحے کے لیے اعتماد نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے چھپے رہتے تھے، ہر ضعیف قوی سے بھاگ جاتا تھا، اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ ان کو ایک دوسرے کا خیال نہیں رہے گا، خوف کی وجہ سے ایک جگہ جمع ہو جائے گی، نہ شیر کو فکر ہوگی کہ وہ بکری کو کھائے مثلا، نہ فرض کیا بھیڑیے کو خوف ہوگی کہ وہ کسی اس کو نقصان پہنچائے، اس کو بھیڑیے کو فکر ہوگی، چونکہ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، خوف ہوگا اتنا۔ ظاہر ہے حیوان محسوس کرتا ہے ان چیزوں کو، تو جب طوفان کی کیفیت بن جائے یا اس طرح کی تو بھی حیوان محسوس کرتا ہے، چل جائے کہ اتنے بڑے بڑے ہولناک مناظر۔ تو ایک مراد یہی لیا گیا ہے وحوش و حشرت، کہ وحوش جمع ہو جائیں گے، یہ اس دنیا کا جو آخری ٹائم ہوگا اس وقت میں، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو لہذا جو معروف تفسیر کی جاتی ہے وہ لفظ کے حوالے سے بعید ہے کہ ان کو حشر کیا جائے گا، قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، معروف تفسیر یہی کرتے ہیں نا، اذا الوحوش حشرت، کہ جب وحوش کو قیامت کے دن حشر کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، جبکہ لفظ کے لحاظ سے یہ تفسیر اقرب ہے کہ دنیا کے آخری جو وقت ہے اس کی جو ہولناکی ہے وہ حیوانوں کو ایک دوسرے کی فکر ختم ہو جائے گی ان کو۔ جی جی ہاں، وہ امن اور عدالت کی وجہ سے ہوگا، اور یہ جو ہے وہ خوف کی بنیاد پر۔ نہیں، حشر مطلق جمع کرنا ضروری نہیں ہے بعد الموت، بس زبردستی حرکت سے دے کر جمع کرنا تیزی سے کسی چیز کو۔ نہیں، حشر استعمال ہوا ہے، دنیا میں بھی استعمال ہوا ہے، اگرچہ یوم الحشر کہا جاتا ہے قیامت کو، لیکن منحصر نہیں ہے لفظ حشر، جہاں بھی ہے وہ یوم قیامت کا حشر ہے، اگرچہ یہ تفسیر کی گئی ہے، بعض نے یہ تفسیر کی ہے حشر کی وحوش و حشرت۔ روایات میں بھی ہے کہ وہ جو جس نے ظلم کیا ہوگا سیگو والی نے، اس سے بدلہ لیا جائے گا اس مظلوم کے لیے، دوسری کے لیے، لیکن کیا اس آیت سے نکلتا ہے معنی حشر کا یا علی الاقل یعنی اجمال ہے؟ بعض نے اس آیت کو بنیاد بناتے ہوئے تفسیر کی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 38 میں کہ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ، زمین میں کوئی دابہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی طائر ہے جو اڑتا ہے اپنے پروں سے، الا امم امثالکم، مگر وہ تمہاری طرح کیا ہے، امتیں ہیں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کوئی چیز ہم نے کتاب میں نہیں چھوڑی، ثم الی ربہم یحشرون، پھر جو ہے سب کے سب اپنے رب کی طرف ان کا حشر ہوگا۔ تو کہا اس میں وہ آ رہے ہیں دابہ فی الارض اور طائر یطیر، چونکہ امم امثالکم تمہاری طرح وہ بھی امتے ہیں، اور بعد میں کہا ہے کہ الی ربہم یحشرون، تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے بعض نے جو ہے حشر کو ثابت کیا ہے، اور روایات بھی بعض تائید کرتے ہیں۔ سورہ نام کی 38 نمبر آیت ہے۔
وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور کیا ہوگا اس وقت جب سمندر کو آگ لگا دی جائے گی. یہ بھی مانا کسی دور میں بڑا بعید سا تھا کہ بھئی پانی ہوگا سمندر اور اس کو آگ، لیکن اب یہ بھی انتہائی یعنی ممکن مانا سمجھا جاتا ہے، چونکہ جب سے تحلیل ہوئی ہے کہ پانی جو مرکب ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن سے، اس میں کسی چیز کا بھی امتزاج کر کے آسانی سے آگ لگائی جا سکتی ہے. تو سمندروں کی یہ کیفیت ہوگی جن سے ہم آگ بجھاتے ہیں، وہ خود آگ میں تبدیل ہو جائے گا. یہ تو ایک معنی ہے، مطلب لے رہا ہے. ایک تفسیر سجرت کی یہ بھی کی گئی ہے بمعنی ابتلعت، کہ سمندر جب بھر جائے گی یعنی سیلاب آ جائے گا، تباہی مچا دے گا. وہ کیوں بھر جائیں گے؟ چونکہ پہاڑ جب ٹوٹیں گے گریں گے سمندروں کے اندر، پانی میں جو ہے وہ طغیان آئے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اب یہاں سے یہاں تک تھا کہ آخری مرحلہ جو ہے کیا دنیا کا کیا ہوگا. اب آگے مرحلہ شروع ہو رہا ہے قیامت کی پہلی سیڑھی. اور جب نفوس کو جوڑا جائے گا، زوج سے ہے زوجت، کس کو کس سے جوڑا جائے گا؟ زیادہ تر علماء یہی تفسیر کرتے ہیں کہ مومنین کو مومنین کے ساتھ جوڑا بنا دیا جائے گا، کفار کو کفار کے ساتھ، منافقین کو منافقین کے ساتھ، جماعت جماعت گروہ گروہ ہوں گے، جس طرح سورہ واقعہ میں اولین اولین کے ساتھ ہوں گے، سابقین سابقین کے ساتھ ہوں گے، اصحاب شمال اصحاب شمال کے ساتھ ہوں گے. ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ نفوس و زوجت، نفسوں کو یعنی ارواح کو ابدان کے ساتھ جوڑا جائے گا کھڑا کرنے کے لیے. مرے ہوئے ہوں گے لوگ، ان کو ارواح کو جسم سے جوڑا جائے گا یعنی زندہ کیا جائے گا. ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ ہر کسی کو اس کے عمل کے ساتھ جوڑا جائے گا، ملایا جائے گا. اور بعض نے کہا ہے کہ مراد مومنین کو حور العین کے ساتھ جوڑی جوڑی بنائی جائے گی. جی تطبیق اپنی طرف سے اجتہادات. ایک مراد یہ بھی لیا گیا ہے کہ کفار کو شیاطین کے ساتھ جوڑا جائے، کیونکہ یہ سب جوڑے بننے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں معنی عام ہو، سب ان اقسام کو شامل ہو. مطلق ہے آیت ادھر نفوس و زوجت، جس جس کے ساتھ جوڑنا ہے وہ مراد ہے یہاں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جسے زندہ دفن کر دیا گیا تھا اس سے جب پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس کو کس گناہ میں قتل کیا گیا. موعودہ وعد سے ہے، وعد کا معنی ثقل ہے لغتاً بھاری پن، اور دفن کرنے کو بھی وعد کہتے ہیں چونکہ اوپر کئی من مٹی ڈال دی جاتی ہے. تو عرب میں کئی ایک اسباب وجوہ کی بنیاد پر جو ہے بچیوں کو دفن کر دیتے تھے. اب کس قبیلے میں کس قدر تھا
اتنی تفصیل معلوم، لیکن پھر جملہ اتنا تھا کہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے. ان کی بری عادات کوئی ایک دو واقعہ نہیں تھا، ظاہر وسیع پیمانے پر تھا. حتیٰ یہاں تک کہ بعض قبیلوں کی خواتین گڑھے کے اوپر کنارے بیٹھ کر ولادت دیتی تھی. بچی ہے تو گڑھے میں، بچہ ہے تو بچا لی. تاریخ میں آیا جی تاریخ میں وسیع طور پہ قبیلوں کا تفصیل طور پہ جی تاریخ میں ہے ذکر. کیا سبب تھا؟ ایک تو یہ سبب تھا کہ بھوک ہے، مرد کماتا ہے، وہ اس لیے مفید ہے. یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ بوجھ ہے. ایک وجہ یہ تھی کہ کمائی کا ذریعہ عرب میں زیادہ تر یہی تھا، لوٹ مار. تو یہ لوٹ مار میں الٹا رکاوٹ تھی کہ یہ لوٹ مار کے لیے مرد ہو تو ساتھ جاتا ہے، مدد دیتا ہے، یہ پیچھے سے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. پھر یہ تھا کہ اگر یہ قیدی ہو جائے تو بہت بڑی ذلت اور رسوائی ہے. قرآن نے اگرچہ جس طرف اشارہ کیا ہے وہ اس غیرت والے مسئلے کی بجائے زیادہ اقتصادی پرابلم کی طرف اشارہ کیا ہے. نحن نرزقہم و ایاکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، تو کیوں قتل کرتے ہیں؟ تو مسئلہ رزق کا زیادہ تھا. تو بہرحال اسلام نے سختی سے اس سے منع کیا. وہ مجمل ہے، اب اقتصادی بنیاد پر تھا، اس میں البتہ اشارہ ہے کہ وہ اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا کہ لڑکا ہوتا تو مثلا میدان میں وہ ہوتا اور یہ جو ہے گھر میں اس کو چھپانا پڑے گا. یہ بھی تھا عرب میں، حتیٰ بعض نے لکھا ہے کہ حتیٰ وہ داماد بنانا بھی ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کسی کو حوالے کروں، داماد کروں. تمام تعصبات ایک جگہ پر یہ سارے بھی آسان. جی بڑا سختی سے اسلام نے روکا، اس سے بند ہو گیا، ختم ہو گیا. لیکن اب دنیا میں پھر ایک بار جب جاہلیت اپنے پورے عروج کے ساتھ لوٹی ہے کہ جب حکومتی سطح پر وسائل مہیا کیے جائیں اسقاط حمل کے. کسی یورپی ملک میں پڑھ رہا تھا، ڈنمارک کی ریاست ہے، اس میں 60% اسقاط حمل ہوتا ہے تقریباً، اور 40% بچے بچائے جاتے ہیں. اور اسقاط حمل میں یہاں تو نہیں دیکھا جاتا، پھر یورپ وغیرہ میں یہ تمیز کم کی جاتی ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، نہیں چاہیے، یعنی بچہ چاہیے نہیں. زنا چاہیے، فحاشی چاہیے، جنسی لذت چاہیے، سارا کچھ چاہیے، لیکن بچہ نہیں چاہیے. تو اگر وہ غفلت سے ہو گیا ہے تو اس کو ختم کروا دیا. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انسانیت کا قتل ہو رہا ہے اور کوئی اس کو کبھی نہیں سمجھتا ہے، کوئی اس کو کبھی، جبکہ اسلام کی نگاہ میں اس کی قتل اگر روح پیدا ہو چکی ہے تو انسان والی دیت ہے، اس پورے انسان والی قتل انسان ہے. یعنی قضیہ یہاں تک محدود نہیں رہا کہ منصوبہ بندی کی جائے، نہیں، بلکہ اسقاط حمل جائز قرار دیا گیا. تو سوال اس سے کیوں کیا جائے گا، قاتل سے کیوں نہیں کیا جائے گا؟ گویا قاتل اور مجرم اتنا قبیح انسان ہے کہ اس سے خطاب کرنا بھی گوارا نہیں. خود اس موعودہ سے پوچھا جائے گا، اور اس میں اس کا اکرام بھی ہے کہ کوئی کسی نے آ کر اس سے پوچھا ہے کہ آپ کو کس جرم میں قتل کیا گیا، اس کا اکرام اور احترام بھی ظاہر کرنا مقصود ہے. اور اس میں تشفی بھی ہوتی ہے کہ وہ شکایت کرے کہ میرا کوئی گناہ نہیں تھا اور مجھ پر خواہ بخواہ ظلم کیا گیا، پھر سزا دی جائے، تو اس میں اس کی تشفی اور اکرام اور وہ ہوتا ہے. تو شاید اس بنیاد پر جو ہے موعودہ سے سوال کیا جائے گا، خود قاتل سے نہیں.
روایت میں اس کی تطبیق کی گئی ہے کہ جس کو ہماری محبت میں قتل کیا جائے گا، تو تطبیق کوئی حرج نہیں، یہ بھی اس کا ایک مورد ہو سکتا ہے، لیکن اس بنیاد پر اذا الموءودۃ سئلت یعنی پھر ود سے ہونا چاہیے، یعنی محبت۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وعد اور ود جو ہے وہ ایک ہی مادہ ہے، اور دال پہلی دال کو حمزے میں تبدیل کیا گیا ہے، وعد بنا دیا گیا ہے، کیونکہ بعض موارد میں ایک جنس کے اکٹھے ہوں تو پہلے کو حمزے سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ وہ مراد ہے، لفظ کی کیا مناسبت ہے، یعنی موعودت کا کیا معنی کریں گے اس وقت، یعنی دفن کرے تو پھر کیسے جناب سیدہ پر کیسے صدق ہے؟ جی علا کل معروف تفسیر بارہ یہی ہے کہ جس کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا اس سے پوچھا جائے گا بأی ذنب قتلت، کہ اس کو ایک تشبیہ اور نظیر کے طور پر ذکر کیا جا سکتا ہے کہ دوسرے مظلوموں سے بھی اسی طرح پوچھا جائے گا، جس طرح میرا خیال میں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ وہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف نا جناب میری یسار کو شاید اٹھائیں گے اور وہی سوال کریں گے کہ بأی ذنب قتلت۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یہ سارے اب قیامت کے ابتدائی مراحل ذکر ہو رہے ہیں، اور جب صحیفے یعنی نام اعمال جو ہے ان کو نشر کیا جائے گا، پھیلایا جائے گا، کسی کو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کو اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کا سفید ہوگا، کسی کا سیاہ ہوگا، کوئی خوش ہو کر دوسروں کو کہہ رہا ہوگا کہ آؤ پڑھو میرا نام اعمال، کوئی کہہ رہا ہوگا کہ کاش میں جو ہے وہ میرا اس سے سامنا نہ ہوتا، میں انسان نہ ہوتا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کو زیر کر دیا جائے گا، کوشتا کشت الجلد سے ہے کہ جب اس کی کھال وغیرہ اتاری جاتی ہے بکری وغیرہ کی، تو یہاں کوشتا یعنی جب اس کے پردے ہٹا دیے جائیں گے، اذا السماء کوشتا بمعنی کوشفت، یعنی جب پردے ہٹا دیے جائیں گے اس طرح سے کہ انسان جو ہے اس کا اتصال ہو جائے گا عالم ملکوت کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ، تمام حقائق کو وہ خود دیکھ رہا ہوگا، کیونکہ اس وقت پردے ہٹ جانے ہیں، حقائق بالکل ان کا انسان نے مشاہدہ کرنا ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، یعنی ممکن ہے جہنم پہلے سے موجود ہو لیکن اس وقت اس کو شدت دی جائے گی، بھڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، أُزْلِفَتْ زُلْفَ سے ہے یعنی قربت، قریب کر دیا جائے گا۔ اس میں کتنا اکرام ہے اہل جنت کا، اہل جنت کو قریب نہیں کیا جائے گا، جنت کو ان کے قریب کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، گویا ان کو اتنی زحمت بھی نہیں دی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، یہ سارے اذا کا خلاصہ یہ ہے
جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب اب ایک ایک جملے پہ سامع کو انتظار ہے کہ جب یہ ہوگا تو کیا ہونا ہے، جب یہ ہوگا پھر کیا ہو، جب یہ ہوگا. 12 جملے کہنے کے بعد کہا جب یہ ہوگا تو عالمت نفس ما احضرت. اس وقت نفس کو پتہ چلے گا کہ اس نے کس چیز کو حاضر کیا ہے، کیونکہ جس چیز کو حاضر کیا ہوگا وہ سامنے پائے گا. تو یہ علم یقینی یعنی ہوگا، جسے حق الیقین کہا جاتا ہے، وہ علم ہوگا. ما احضرت اس چیز کا علم ہوگا جس کو اس نے حاضر کیا. اچھے اعمال ہوں گے، برے اعمال. ظاہر ہے آیات اس میں کہ مجسم اعمال سامنے ہوں گے، اس کو تجسد اعمال پر دلالت کر رہی آیا. جی ہاں، حق الیقین ہوگا اور وہی جو کیا تھا وہی حاضر ہوگا. ما احضرت جس کو اس نے حاضر کیا ہے. اگرچہ وہ اس کی شکل جو ہے عمل کی وہ جو اس دن کے ساتھ، اس عالم کے ساتھ، کیونکہ وہ اور عالم ہے، اس عالم کے ساتھ جو منسجم شکل ہوگی. تو یہ اتنا مہم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بارہا حالات ذکر کرنے کے بعد، یعنی یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے، دنیا کی یہ کیفیت اتنی کیوں خطرناک ہو رہی ہے، قیامت کا کیوں سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اس چیز کے لیے، کیونکہ یہ مصدر اور یہ مرکز ہے، سارا کچھ اس کے لیے ہو رہا ہے. عالمت نفس ما احضرت. جنت بھی اس کے لیے مانگ رہی ہے، جہنم بھی اس کے لیے مانگ رہی ہے. دوسرے حالات آثار سے تو وہ پہلے بھی معلوم کر چکا تھا کہ میرے لیے کیا اس وقت صرف خوف کی حالت میں ہے نا کہ قیامت آ چکی ہے. یہ بات ہو رہی ہے اس مرحلے کی جب سب کچھ اعمال سامنے آ جائیں گے، پیش ہو جائیں گے. جی ہاں، سب کو ہے، بس یہ ہے کہ جو صالح ہے ممکن ہے اس کو پریشانی نہ ہو، خوف نہ ہو اتنا. کچھ لوگوں نے حظ اکبر سے محفوظ رہنا ہے، ان کو وہ خوف بھی نہیں ہوگا. ان کو کہا جائے گا لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. عالمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس. یہ لا پھر وہی کہ لا زیادہ ہے یا کیا ہے، معروف عبارت یہی ہے کہ لا زیادہ ہے، کہ میں قسم نہیں اٹھاتا بالخنس، خنس کی. افر میں قسم اٹھاتا ہوں خنس کی، لا زیادہ ہے. خنس کیا ہے؟ خانس کی جمع ہے. خنس مادہ خنس ہے جس کا معنی ہے سکڑنا کسی چیز کا، انقباض، سکڑ جانا اور اختفاء، چھپ جانا. آگے فرمایا الجوار الکنس. الجوار جاریہ کی جمع ہے کہ جو تیزی سے حرکت کرے. الکنس کانس کی جمع ہے. کانس کنس سے لیا گیا، اور کنس کسی چیز کا چھپ جانا، اس لیے وہ پرندے اور حیوان کا جو گھر ہے اس کو کنس کہا جاتا ہے. کناس، کناس الطیر یا کناس الوحش. وہ جو یہاں ایک بندوق ہے 2-3 کلومیٹر سے وہ مارتی ہے، پتہ نہیں چلتا، 3 کلومیٹر تک وہ ہے، اس کو کہتے ہیں کناس. جی ہاں، پتہ نہیں ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں، یہ کناس بولتے ہیں اس کو. جی پرندے کا گھونسلہ یا مثلا حیوان کا جو بل ہوتا ہے اس کو کناس بولتے ہیں جہاں وہ چھپتا ہے.
تو مراد یہاں کیا ہے؟ کہا ہے کہ یہ مراد سیارے ہیں. عام طور پر جو ستارے ہیں ان کے کا ایک ڈگر معین ہے حرکت کا، ایک معین فاصلے پر ایک دوسرے سے رہتے ہیں. یعنی آپ مثلا رات کو 8 بجے دیکھیں آسمان کی طرف تو ستارے جو ہے نظر آئیں گے، ایک دوسرے سے معین فاصلے پر ہوں گے. پھر 2 گھنٹے بعد دیکھیں تو وہ پورے کا پورا سسٹم آپ کو حرکت کر چکا ہوا نظر آئے گا، ادھر مثلا پہنچ چکا ہے. اسی طرح پورا وہ جیسے جال تھا اسی فاصلے پر ایک دوسرے کے ساتھ ہے. لیکن 5 سیارے ایسے ہیں کہ جن کا کوئی معین نہیں ہے ڈگر حرکت کا. وہ چلتے چلتے رک جاتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، پھر وہ چل پڑتے ہیں. کہا ہے کہ یہ وہ سیارے ہیں جو زمین کے سیارے ہیں. باقی ستارے ہیں جن کی اپنی روشنی ہے، اپنا نور ہے، سورج ہے اپنی جگہ میں. یہ وہ ہے جن کا اپنا نور نہیں ہے، سورج سے نور لیتے ہیں. المشتری، ظہر، عطارد، اس طرح کے جو اور بعد میں 2-3 اور بھی کشف ہوئے، نیپٹون، پلوٹون. یہ ان کی حرکت جو ہے وہ غیر منضبط حرکت ہے. تو جب کہا فلا اقسم بالخنس، مجھے خنس کی قسم، یعنی وہ جو حرکت کرتے رک جاتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں. الجوار، جو تیزی سے حرکت کرتے ہیں. الکنس، پھر چھپ جاتے ہیں. وہ چھپ کیوں جاتے ہیں؟ چونکہ یہاں تک سورج طلوع کر لیتا ہے. گویا ایسے ہے جیسے ہرن جو ہے وہ رات بھر باہر نکلتا ہے اپنی غذا کے لیے، جو ہی سورج کی روشنی دیکھتا ہے تو خوف سے اپنے بل میں داخل ہو جاتا ہے. اس سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ الجوار الکنس، کہ جو پھر چھپ جاتے ہیں، چونکہ سورج جو ہی طلوع کرتا ہے تو ان کا نور ختم ہو جاتا ہے. تو اس طرح ستاروں کی حرکت کا بارہ اس زمانے میں ذکر کرنا ممکن ہے کہ کوئی بہت بعید کی بات نہ ہو، یعنی یہاں تک معلومات ستاروں کے بارے میں ہو چکی ہو، یعنی عرب کو سمجھ آتی ہو اس بات کی، اگرچہ ان میں سے جو خلقیات سے تعلق رکھتے تھے. کیونکہ اس دور میں اتنی معلومات تھی کہ جس طرح کہ قرآن کہتا ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں سے وہ اپنے راستے معین کرتے تھے. چونکہ سمندر میں جو ہے وہ راستے کا کوئی پتہ نہیں چلتا، جہت کا بھی نہیں پتہ چلتا، مطلب کدھر سے ہے، کدھر جا رہا ہے. اگر کوئی معلومات نہ ہو تو ہو سکتا ہے گھوم پھر کر دوبارہ اپنے شہر آ کر کھڑا ہو کہ میں دبئی پہنچ چکا ہوں. لیکن وہ ستاروں سے جو ہے اپنے راستے معین کر لیتے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کدھر جانا ہے. واللیل اذا عسعس، نہیں وہ سورج کی روشنی پھر ان کے نور کو ختم کر دیتی ہے. جیسے چاند ہے، اب چاند کہیں نہ کہیں ہے، دیکھیں وہ نظر نہیں آتا ہمیں، چونکہ سورج کی روشنی ہمارے اوپر آ رہی ہے تو اتنی لائٹ ہے کہ وہ زمین کے وہ کیا نام ہے حرکت، زمین اپنے ارد گرد گھوم رہی ہے نا، تو ایک حصہ زمین کا سورج کے سامنے ہے اور دوسرا حصہ جو ہے اس میں اب چاند ہے. تو جب یہاں رات آئے گی تو سورج چونکہ ادھر سے ہو چکا ہے تو اس لیے اب جو ہے ہمیں چاند پر روشنی پڑتی ہوئی دکھائی دے گی. اب دن میں پڑ بھی رہی اور سورج کی روشنی تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوگا. واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. عسعس ہوتا ہے
رات کی خفیف تاریکی جو کہ دو طرف سے ہوتی ہے، ایک رات کی ابتدا میں اور ایک رات کے انتہا میں. یہاں مراد یہ آخری ہے جو رات کے انتہا میں. تو لیل اذا اسعس اور رات کی قسم کے جب اس کی تاریکی خفیف ہو چکی ہے. والصبح اذا تنفس اور صبح کی قسم جب وہ پھوٹ رہی ہو یا تنفس سانس لے رہی ہو، یعنی گویا ایک جاندار ہے کہ جو سانس لیتا ہے. عجیب تشبیہ ہے، چونکہ اس وقت جو ہے صبح کے وقت گویا رات کو تمام چیز کی حرکت رک چکی تھی. جب صبح ہوتی ہے تو ہر چیز میں حرکت آتی ہے، انسان بھی متحرک ہوتا ہے، دوسری چیزیں بھی. تو گویا صبح جو ہے سانس لے رہی ہے. تو صبح کی قسم کے جب وہ سانس لے، انہ لقول رسول کریم. یہاں سے انشاءاللہ